الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، بلا تکونوا اول کافر بہ، اور تم اول کافر اس کے ساتھ نہ ہو جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو تم میری آیات کو تھوڑے داموں، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور بس ڈرو تم مجھ سے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائی اور پھر وعدے یاد دلانے کے بعد فرمایا کہ یہ میں نے قرآن کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر نازل کیا. یہ وہ مقدس اور عظمت والی کتاب ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے. اور اس کتاب کے انکاری نہ بنو، اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے داموں نہ بیچو. اللہ کریم نے پچھلی کتابوں میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، شریعت اسلامیہ اور کتاب اللہ کے علامات، نشانیاں اور تذکرے فرمائے ہیں، علامات بیان فرمائی اور تذکرے بھی فرمائے ہیں. تو جب قرآن کریم کا نزول ہوا، محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے، تو اب وہ انکاری بن بیٹھے. جو کتاب اللہ نے احکام نازل کیے، کتاب اللہ میں احکام نازل کیے گئے، ان کے بھی انکاری بن بیٹھے. تو خدا تبارک و تعالی نے ان کو متنبع فرمایا کہ یہ اس کتاب کی حقانیت اس بات میں ہے کہ یہ جو تمہارے پاس کتابیں آئیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. جب ان کی تصدیق کرتی ہے تو یہ ان کے لیے مصدق ہو گئی، تصدیق کرنے والی ہو گئی. تو تمہاری کتابوں کی بھی عظمت کتاب اللہ بڑھا رہی ہے، قرآن حکیم تمہاری کتابوں کی بھی عظمت بڑھا رہا ہے. تو جب یہ بھی ایک خدا کی نعمت ہے کہ جن کتابوں پر تم ایمان لائے، نبی آخری زمان تشریف لائے اور انہوں نے ان پچھلے سارے نبیوں کو نبی مانا، رسولوں کو رسول مانا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب اللہ نے ان کو آسمانی کتاب بتلایا کہ یہ بھی واقعتاً اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں تھی. تو اب تم اس کے عوض ایسا نہ کرو کہ تم اس کتاب کا اور اس رسول کا انکار کر دو. یہ جو کچھ تم پڑھ چکے ہو، یہ دنیا قلیل ہے، اس کا جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ سب کا سب قلیل ہے. اب تم تھوڑے داموں میری آیات کو نہ بیچو اور مجھ سے ڈرو. آیات کو بیچنے سے مراد کیا؟ احکام کو تبدیل کر دینا، جو کتاب اللہ نے حکم دیا یا ان کی کتابوں نے حکم دیا کہ نبی آخری زمان پر ایمان لے آنا، انہوں نے دنیا کی زندگی اور تھوڑی تھوڑی لالچوں کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کی تصدیق نہ کر کے، ایمان نہ لا کر تھوڑے داموں رب کی آیات کو بیچا. خدا تعالی نے اس سے منع فرمایا. اب یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرتے چلے کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور اس کے نذرانہ دیا جاتا ہے، امامت ہے، امامت ایک منصب ہے، اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے،
واعظ و نصیحت ایک منصب ہے جس میں کتاب و سنت لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ درس و تدریس ایک منصب ہے جس میں کتاب اللہ کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تعلیم و تعلم، ان سب چیزوں پر ہمارے دور میں معاوضہ دیا اور لیا جاتا ہے۔ آیا کہ یہ بھی خدا تعالی کی آیات کو بیچنے کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ علماء کرام نے اس پر طویل گفتگو فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی امور ہیں یہ خود عبادت ہیں، اور عبادت پر معاوضہ نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ معاوضہ وقت کا یا متعین جگہ کا دیا اور لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو عالم دین آئے اس کے اوپر نماز کی جماعت کروانا واجب ہے۔ اب وہ اپنے واجب کو ادا کر رہا ہے اور واجب کی ادائیگی پر پیسے لے رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہ بات صحیح ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، امامت کرانا واجب ہے، اور فرض اور واجب دونوں یہ عبادت ہے، اور عبادت کے کرنے پر وہ اس کے اپنے ذمہ لازم تھی، اس نے کرنا تھا، ضروری تھا اس کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے یہ تو لازم ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے اور امامت بھی کروانی ہے، لیکن یہ بات کہ فلاں مسجد میں فلاں وقت پر آ کر آپ نے نماز پڑھانی ہے، تو یہ اس پر لازم نہیں ہے۔ تو اس چیز کو لازم کرنے کے عوض جو چیز اس کو دی اور لی جاتی ہے، اس کے لیے شرعاً اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ لینے میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی دینے میں کوئی حرج ہے۔ اور ان تمام امور پر جو دلیل دی جاتی ہے وہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک سفر میں موجود تھے، اور دوران سفر ایک علاقے سے گزرے، وہاں کے جو سردار تھے اس کو کسی چیز نے ڈسا، اور اس علاقے کے لوگوں نے آ کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو دم کرے، ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈسا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ہاں ہے تو صحیح، لیکن ہم ایسے تمہیں دم نہیں کریں گے، تم ہمیں کچھ نہ کچھ دو گے۔ تو انہوں نے کچھ بکریاں متعین کی، اور صحابہ کرام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھی اور ان کو دم کیا، اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے بکریاں دے دی۔ جب بکریاں لے کر واپس آئے تو محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے بکریاں تو لے لی، اب ہمارے ذہن میں یہ بات تھی اور ہم آپ کی خدمت میں فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں کہ آیا کہ وہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن چیزوں پر معاوضہ لیا جاتا ہے کتاب اللہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس پر معاوضہ لیا جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی اس طرح بھی ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان کو تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ اس میں سے نکالو۔ تو اس حدیث پاک کو دلیل بنا کر علماء کرام نے ان تمام امور یعنی وعظ و نصیحت، تقریر، قضاء، امامت، اذان، درس و تدریس، تعلیم و تعلم پر معاوضہ لینے کو جائز قرار دیا ہے۔